خوش آمدید دوستوں، میرا نام ہے فیض کریم۔ آج آپ کو ایسے آدمی کے بارے میں بتاؤں گا جس کو دنیا میں سب سے اکیلا آدمی مانا جاتا ہے، اور اس آدمی نے اپنے انتقال کے بعد اپنی تدفین کا بھی انتظام خود ہی کیا تھا۔ اس آدمی کو ایمیزون کا آدیواسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس آدیواسی کی موت 23 اگست کو ہوئی، لیکن اس کی لاش کی پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ 23 اگست کو دنیا کے سامنے اس کی موت آئی، جبکہ اس آدمی کی موت 50 سے 60 دن پہلے ہو چکی تھی۔ اس کی لاش اس کی جھوپڑی کے باہر ملی تھی۔ ایک ایسا آدمی تھا جو کبھی اپنے قبیلے کے باہر آج تک کسی سے ملا نہیں تھا۔ جب بھی اس سے ملنے کی کوشش کی جاتی تھی تو یہ شخص اس شخص پر حملہ کر دیتا تھا جو اس سے ملنے کی کوشش کرتا تھا۔ دوستوں، آپ پوری اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص کیوں لوگوں پہ حملہ کرتا تھا۔ یہ شخص برازیل کے جنگل میں رہتا تھا۔ 1996 میں برازیل کی حکومت کو پتہ چلا کہ جس قبیلے کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے، اس کا ایک آدیواسی برازیل کے گھنے جنگل میں رہ رہا ہے۔ ان 26 سالوں میں تمام تر کوششوں کے باوجود بھی کوئی بھی شخص اس کے قریب تک نہ جا سکا۔ اس لیے آج تک اس آدیواسی کا نام کیا تھا، کس زبان میں بات کرتا تھا، وہ بات کرتا بھی تھا یا نہیں کرتا تھا، یہ بھی آج تک کوئی نہیں جان سکا، کیونکہ وہ گھنے جنگل میں اکیلے زندگی گزار رہا تھا۔ اسے دا مین آف ہول کہا جاتا تھا۔ اس آدمی کی تصویریں اتفاقاً ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران قید ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے دنیا یہ جان سکتی ہے کہ وہ دکھائی کیسے دیتا تھا۔ برازیل کے قبائل پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس شخص کو اپنی موت کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے وہ ایک جگہ پر لیٹ کر درخت کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھک لیا تھا۔ شاید ان قبیلوں میں تدفین کا یہی طریقہ رہا ہوگا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس شخص کو جب اپنی موت کا احساس ہو گیا تھا اور اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنی خوراک کا انتظام بھی نہیں کر سکے گا اور زندہ بھی نہیں رہ پائے گا، تب بھی یہ جنگل سے باہر آ کر کسی سے مدد کیوں نہیں لیا؟ اس نے اپنی موت کا انتظار کیا اور موت آنے سے پہلے اس نے اپنی تدفین کا تک اس نے انتظام کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس جنگل سے باہر رہنے والے لوگوں نے اس جنگل کے قبائلی لوگوں پر حملے کیے اور ان کا خاتمہ کیا، تاکہ جنگل کے زیادہ سے زیادہ حصوں پر قابض ہو سکے اور اس جنگل سے معاشی فائدے حاصل کر سکیں۔ تمام تر مشکل حالات کے باوجود یہ شخص اپنے آپ کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کسی سے بھی ملنے کے لیے راضی نہ تھا۔ اس شخص نے وہ تمام حالات دیکھے تھے جب اس کے قبیلے، اس کے خاندان اور اس کے دوستوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، اور اس جنگل پر لگاتار حملہ کرتے ہوئے اس جنگل پر قابض ہو گئے تھے۔ اس کے پاس یہی ایک راستہ تھا زندہ رہنے کے لیے کہ وہ جنگل کے باہر کے دنیا سے جتنا ہو سکے دور رہے۔ بین الاقوامی تنظیم سروائیول انٹرنیشنل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس قبیلے کا آخری فرد کا بھی اب خاتمہ ہو گیا ہے۔ دوستوں، اس قبیلے کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس قبیلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس قبیلے کا خاتمہ باہر کے لوگوں کے ظلم و لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایمیزون کے جنگل کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ کم سے کم 30 قبائل ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں باہر کی دنیا کو زیادہ نہیں پتہ۔ دوستوں، اس آدمی کی موت کے ساتھ ہی اس قبیلے کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ دنیا میں ایسے اور بھی قبائل موجود ہوں گے جن کا اختتام قریب تر ہے۔ اس شخص کو دا مین آف ہول اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ جنگل میں بڑے بڑے ہول کر دیا کرتا تھا تاکہ جنگل کے جانور اس میں گرے اربوں ان کا شکار کر کے غذا حاصل کر سکے۔ اس کی جھوپڑی کے اطراف کئی ہول دریافت ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو دا مین آف ہولز کہا جاتا ہے۔